طرح کے چڑیں بچے بہت کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ کسی خاص نام سے چڑھتا ہے نا تو دوسرے بچے پھر اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں. اب کوئی موٹا ہے تو بچے اس کو کہتے ہیں موٹو, اس کو آئے گا غصہ, تو پھر بچے خوش ہوتے ہیں, پھر اور بار بار موٹو کہتے ہیں, اور بار بار موٹو کہتے ہیں. تو وہ بیچارہ موٹا جو ہے نا وہ ٹینشن سے پتلا ہو جاتا ہے یہ موٹو کا لفظ سن سن کے. تو اس کا علاج یہ تھا کہ بھائی وہ لفٹ نہ کرائے, وہ کوئی موٹو کہہ رہا ہے تو بھائی کہنے دو. تو بچے جب دیکھیں گے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی, تو بچوں کا تو مقصد یہ تھا نا ٹینشن دینا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے تو وہ پھر اس کو موٹو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, تمیز سے نام سے پکارتے ہیں اس کو. تو یہ انسان کی فطرت ہے, عادت ہے, شیطان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے جو پریشان ہو رہا ہے نا وسوسوں سے اس کو اور پریشان کرو, اور جو پریشان نہیں ہو رہا پھر وہ شیطان اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جاتا ہے, کہہ رہا ہے کسی اور پہ ٹرائی کرو. بھائی وہ شیطان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی آدمی پہ سارا زور لگا دے. وہ کہہ رہے بھائی جہاں دال گلے گی وہاں گلاؤ, جہاں نہیں گل رہی تو کچھ اور کسی اور پہ ٹرائی کرو پھر. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے عاملوں کے معاملے میں, جنات کے معاملے میں جو زیادہ جنات کو فری کراتے ہیں نا, زیادہ ڈرتے ہیں وہ یہ نہ ہو جائے اور یہ والا تعویذ اور وہ والا تعویذ, جنات پریشان بھی انہی کو کرتے ہیں. جو زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑتے وہ جنات ان کو پریشان بھی نہیں زیادہ کرتے. تو بالکل اسی طرح وسوسوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں. نو لفٹ کا جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر ایک نوٹس لگا کے رکھ دیں, شیطان جب بھی آئے تو نو لفٹ دیکھ کے واپس چلا جائے, تو انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے. نکاح میں 2 عورتوں اور 1 لڑکے کو گواہ بنانا. محمد صدیق مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں اگر 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے کریں, جبکہ ان میں سے ایک عورت خود لڑکی کی والدہ ہو تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ یعنی 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے, اتنا ٹیکنیکل قسم کا سوال بنا کے پوچھا ہے. 2 لڑکا لڑکی 2 عورتوں اور 1 15 سالہ لڑکے کے سامنے. اچھا 2 لڑکا لڑکی تو یہ ہوگا, یہاں جملہ ختم ہو گیا, یعنی وہ لڑکا لڑکی جو شادی کر رہے ہیں اور گواہوں میں 2 عورتیں اور 1 15 سالہ لڑکا ہے, تو گواہوں کا نصاب تو پورا ہے. 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 2 مرد ہونے چاہیے, تو گواہ بھی ہو گئے پورے. تو ان کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے بولیں, بھائی قبول ہے نکاح کے لیے قبول ہے بولیں تو نکاح ہوگا. میں ہی قبول ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا, تو پھر نکاح ہو جائے گا, ورنہ نکاح نہیں ہوگا. تو یہ گواہوں کا نصاب تو مکمل ہے. لیکن اس طرح سے جب یہ نکاح کریں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کا کفو وہ ہم پلہ ہو, کیونکہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر, اپنے باپ کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. کفو کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ پیرالل. اور ہم پلہ کسے کہتے ہیں کہ لڑکا کم از کم 6 چیزوں میں لڑکی کے برابر ہونا چاہیے, پیشے میں, نسب میں, دینداری میں اور خاندان کے حساب سے اور مذہب کے اعتبار سے. تو ان سب چیز جو ہے نا, اور بھی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. بالکل ہی اگر لڑکا باولا ہے, پاگل ہے, لڑکی بہت ذہین ہے تو بھی یہ غیر کفو ہے. تو خلاصہ یہ کہ کچھ یعنی جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو لڑکی اگر اپنے جوڑ میں شادی نہیں کرتی, جوڑ سے کم میں کر رہی ہے تو باپ کی رضا ضروری ہے. جوڑ میں شادی کر رہی ہے تو نکاح ہو تو جائے گا, لیکن بہرحال یہ غلط حرکت ہے. شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. کوئی ضرورت ہو, مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ آدمی کافر کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں انڈیا میں ہندو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہی بتوں کو بھی مانتے ہیں, تو وہ مشرک ہوں گے یا کافر بھی ہوں گے؟ نیز آدمی کن گناہوں کی وجہ سے یا کن چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں کافر اور مشرک, کافر عام لفظ ہے, مشرک ایک خاص, یعنی ہر مشرک کافر ہوتا ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. کافر کہتے ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے. اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں, اللہ کا وجود, اللہ کی توحید, تمام پیغمبروں پر ایمان, تمام پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان, یعنی جو جن پیغمبروں کو کتابیں دی گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, تقدیر کا عقیدہ اور 5 نمازوں کے فرض ماننا, رمضان کے روزے, زکوٰۃ, حج, اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو ماننا. یہ جو بیسک موٹی موٹی چیزیں ہیں, جو ان کو مانے گا وہ کافر نہیں رہے گا, وہ مسلمان ہو جائے گا. اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. آگے پھر مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مشرک اس صورت میں ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. جیسے قادیانی جو ہے وہ کافر تو ہے, مشرک نہیں ہے, کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں, لیکن کافر اس لیے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اور ہندو جو ہے وہ کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں.
کافر اس لیے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے اور اسلام کی بہت ساری بیسک چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور مشرک اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ تو ہر مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔